حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ۔ 3 دن کی بھوکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی آپ نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نکل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا، جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹی اور ہانڈی پکائی، وہ جب بوننے سے فارغ ہوئی تو اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ہمارے پاس موجود ہیں، چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر آپ میرے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حرفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ ارشاد فرمایا ایک حرفہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا چنانچہ تو بیویاں ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہ السلام کے ہاں پلیٹ بھیج دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر کر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی، اور اس طرح بری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہے ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا تو مدینہ منورہ کے معلقات کی طرف مزدوری کے لیے نکل پڑا۔ جو ہی ایک ایسی عورت کے پاس پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے، میرا خیال ہوا کہ ان کو گلا کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس چلا گیا۔ مزدوری 1 کھجور طے ہوئی، جب 16 ڈول میں نے نکالے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کو دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا تو ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گیرا ڈال کر گل میں ڈال لیا اور سر کے درمیان زبان لیا اور اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ شدید بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، پھر اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا تو اس نے کہا اور دیہاتی کیا ہوا ہے، تجھ کو کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور۔ تو میں نے کہا ہاں، دروازہ کھول کر میں اندر آؤں؟ تو اس نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا۔ جب میں ڈول نکالا تو 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب دونوں کف بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا، کہا مجھے یہ کافی ہے۔ میں نے کھا کر پانی بھی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسما اپنے باپ سے کہے، انہوں نے بتایا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ اکٹھے جو ہوئے تو حضرت جعفر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا میں ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا باہر نکل کر دیکھو یہ کون لوگ ہیں، یعنی اطلاع دی کہ یہ حضرت جعفر، علی اور زید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہم مردوں میں سے جو پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعفر تو اور میں ہم شکل ہیں، اور تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے، اور تم مجھ سے اور میں ہمارا نسب ہے، اور اے علی تو جو ہے تو میرا داماد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں تجھ سے اور مجھ سے ہے، اے زید تو جو ہے یعنی آزاد کیا ہوا ہے اور مجھ سے تعلق ہے، تیرا تعلق مجھ سے اور لوگوں میں تو محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کو کیا ہوا، تم دونوں ہنس رہے تھے؟ یوں ہی خاموش ہو گیا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر کہا اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا میں ہوں، تو میں نے کہا ایسا نہیں بالکل، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے پیاری بیٹی تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک فاطمہ تجھ سے مجھے زیادہ پیاری اور اس سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عشرت کے بعد وہ صبروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ زبردست جنگ خندق تھی، جن میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں کوئی بھی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کے سردار عمر بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسے تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے کہا اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں دم ہے جا کر میرا مقابلہ کر سکے، تم میں جس نے کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں ذاتی مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کریں، میں اس کی جنت کو پہنچا دوں گا۔ پھر صحابہ کرام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر اس نے کہا کہ تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا نہیں تو آئیں اور مقابلہ کریں، جو آئے گا میں اس کے گردن کاٹ کر اس کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ عمر حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر عمر ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرما کر دی، اور حضرت علی اس کے لیے سامنے ایک بچے اور وہ لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت علی نے کہا میں علی عمر نہیں، پھر عبد المناف کا لڑکوں میں سے ہو۔ اور حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہو۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے تم کہاں میرے سامنے آ گئے ہو، میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے دھول اڑنے لگے۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہا اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار
सीधी उमर की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उस वाक़े के कुछ दिनों के बाद हजरत हसन और हुसैन बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा, तुम बच्चों की शिफा के लिए 3 रोजे रखने की नजर मान लो। तो दोनों मियाँ बीवी हजरत अली और हजरत फातिमा ने 3 रोजे रखने की मन्नत मांग ली। या अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीवी ने रोजा रखा। शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो हजरत अली उन यहूदियों के पास गए, उसका नाम शमून था, उससे कहा कुछ मजदूरी मिलेगी। उस यहूदी ने कहा हाँ कुछ ऑन है, उसको साफ करके दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उसको लेकर आए, घर आए और हजरत फातिमा को देते हुए कहा इसे साफ कर दो। हजरत फातिमा ने उनको दोपहर तक साफ कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको वापस ले गए तो यहूदी ने थोड़ी से जौ दे दिए। हजरत फातिमा ने जौ को पीसकर 2 रोटियां बनाई और इफ्तारी के वक़्त खाने बैठे वो दोनों। फिर वो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, कहा अल्लाह के रसूल की बेटी गरीब आ चुका है, उसको दे दो। फिर दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोला। रात में सहरी के वक़्त भी कुछ भी खाने को नहीं था, उसके लिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी भी पी लिया और रोज़ा रख लिया। फिर अगले दिन फिर वो ओन ले आया। हजरत फातिमा ने उसको साफ किया और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको ओन वापस दे आया। फिर यहूदी ने थोड़े से जौ दे दिए। हजरत फातिमा ने जौ पीसे और फिर आटा गूंद कर 2 रोटियां पकाई। खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई कि यतीम बच्चा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और हजरत फातिमा ने भी वो दोनों रोटियां उस यतीम को दे दी और फिर पानी पर ही इफ्तार किया। अगले दिन फिर से सहरी और एक खजूर और पानी के जरिए की। अगले दिन फिर हजरत अली उस यहूदी से ओन लिया। हजरत फातिमा ने उसे साफ करके उसे वापस कर दिया। यहूदी ने कुछ जौ दिए। हजरत फातिमा ने उसे पीस कर 2 रोटियां पकाई और शाम को इफ्तारी के वक्त जब दोनों खाने के लिए बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि जंग बदर का कैदी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हजरत अली और हजरत फातिमा ने आज भी अल्लाह की खातिर उस कैदी को अपनी 2 रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हजरत फातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फातिमा बीमार हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने के लिए घर आए। हजरत फातिमा ने अपने बाप को देखकर अपने आंसू ना रोक पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लग गई। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंसू आ गए और बेटी से कहा बेटी फातिमा के सर पर हाथ फेरते रहे, उन्हें दिलासा दिया। हजरत फातिमा के आंसू ने आसमान पर हालचल मचा दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नीचे आए और अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा और हजरत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आ गए और फिर बेटी फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। हजरत फातिमा के आंसू ने आसमान पर हालचल मचा दी। तुम्हारी फातिमा तो बेचारी ऐसी है कि 3 दिनों से खुद भूखी है, लेकिन गरीब को, मस्कीन को, कैदी हो, यतीम को अपना खाना खिला दिया। नाज़रीन, ऐसी थी हमारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह ताला हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाया, आमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले इस्लामिक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।